تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا سارا پیر کامل کامل آرا رہنما. گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم. اللہ رب العزت کی بے حد و بے حساب حمد و ثنا اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد جملہ سامعین حاضرین بزرگوں دوستوں عزیزان ذی قدر دور و نزدیک سے بڑی محبت عقیدت کے ساتھ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اور جمعہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لانے والے حضور فیض عالم کے تمام غلام جمیع غلامان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیو ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین ناظرات، ماؤں بہنوں بیٹیوں مستورات، یوٹیوب چینل کے ناظرین سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے جمعۃ المبارک کے اس خطاب کے مختصر وقت میں تھوڑا سا ایک تجزیہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اور اگر ہم اس کا عنوان یہ کہہ لیں کہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا، رمضان المبارک کے حوالے سے کیا کھویا کیا پایا، اس حوالے سے میں کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں توجہ کے لیے بھی، تربیت کے لیے بھی، اصلاح کے لیے بھی، غور اور تدبر اور فکر کے لیے بھی، عمل اخلاص کے لیے بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کی جو 2 آیتیں میں نے پڑھی ہیں ان کا تعلق اسی چیز کے ساتھ ہے کہ پروردگار ہمیں جہاں باقی چیزوں کا حکم دے رہا ہے وہاں ساتھ ساتھ اس طرف بھی ہمیں توجہ دلا رہا ہے کہ ایمان والو، ساتھ ساتھ اپنی زندگی جو تم گزار رہے ہو اور تمہاری زندگی کا ہر دن رات گزر رہا ہے، تو اس گزرتے وقت اور گزرتی عمر کے ساتھ جہاں تم باقی چیزوں پہ توجہ رکھتے ہو، باقی چیزوں پہ غور کرتے ہو، باقی چیزوں کی فکر کرتے ہو، وہاں ایک کام اور بھی کرتے رہا کرو. وہ کیا ہے؟ آیت کا ترجمہ اور مفہوم سماعت فرمائیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہا کرو. اور اگلا لفظ ہے میرے موضوع سے متعلق، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اور ہر بندے کو آبزرو کرتے رہنا چاہیے، ہر بندے کو چیک کرتے رہنا چاہیے، دیکھتے رہنا چاہیے، حساب کتاب کرتے رہنا چاہیے. ما قدمت لغد، کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے.
میں اس لفظ پہ زور دے کے دوہرا دیتا ہوں، ہر بندے کو سوچتے رہنا چاہیے، غور کرتے رہنا چاہیے، حساب کرتے رہنا چاہیے، ما قدمت لغد، اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ اور یہاں لغد سے مراد موت، قبر، حشر، قیامت کا دن ہے۔ واتقوا اللہ، پھر دوبارہ حکم ہوا اللہ سے ڈرتے رہا کرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ کو بہت اچھی طرح پتا ہے جو تم کرتے رہتے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ اللہ کو بلانے سے مراد اللہ کے احکامات کو بھلا دیا۔ فَأَنْسَاهُمْ، اللہ فرماتا ہے وہ بھولنے سے پاک ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں لفظ کا مفہوم یہ ہوگا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فَأَنْسَاهُمْ، ہم نے بھی انہیں نظر انداز کر دیا، وہ جاؤ موج کرو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ اولئک هم الفاسقون، فرمائے یہ جو اس طرح کا کام کرنے والے ہیں نا، یہی فاسق ہیں۔ اس آیت سے جو ہم سبق حاصل کر کے آگے بڑھیں گے، ما قدمت لغد، ہر انسان نے آگے اگلی زندگی کے لیے کیا بھیجا ہے۔ تھوڑا واپس پلٹیں، رب کریم کی یہ رحمت ہے، کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ وہ بندے کو سدھرنے کے لیے بڑے موقع دیتا ہے، اس کو بڑے چانس دیتا ہے، اور ہر طرح کے چانس دیتا ہے، ہر طرح کے مواقع دیتا ہے۔ جیسی طبیعت ہوتی ہے، جیسا مزاج ہوتا ہے، جیسا ماحول ہوتا ہے، جیسی عمر ہوتی ہے، اس کے مطابق اللہ رب العزت کی طرف سے وہ اس کو جھنجھوڑنے کا، اس کو سمجھانے کا، اور اگر میں یہ کہوں کہ گاہے بگاہے اس کو جھٹکا لگانے کا، ٹائم ٹو ٹائم اس کو ٹھڈا لگنے کا، اس کو وہ ماحول بناتا رہتا ہے۔ مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ کسی نہ کسی طریقے سے، وہ ٹھڈے کیا ہیں، وہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، فرمایا ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ کیا مطلب؟ تمہیں جھنجھوڑیں گے، ذرا بھوک سے، خوف سے، جان مال، اولاد، پھلوں میں، کاروبار میں نقصان سے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ایک نظام جس سے ہر انسان گزرتا ہے۔ کبھی اللہ رب العزت مال میں کمی کر کے واللہ یقبض و یبسط، کبھی کشادگی کرتا ہے، کبھی کمی کرتا ہے، کبھی بیماری دے کر، کبھی کوئی پیارا، وہ اس کے ماں باپ کی شکل میں ہو، اس کی اولاد کی شکل میں ہو، اس کے بھائی کی شکل میں ہو، اس کے کسی رشتہ دار دوست کی شکل میں ہو، بہن بہنوئی کی شکل میں ہو، بیٹے بیٹی کی شکل میں ہو، کہیں نہ کہیں بالکل روٹین سے ہٹ کے ان کو چھین کر انہیں بلا وقت موت دے کر، کبھی کسی طریقے سے، کبھی کسی طریقے سے وہ اس کو یہ سلسلہ جاری رہتا ہے ہر انسان کی زندگی میں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت نے نظام کیوں بنایا ہے؟ نظام صرف اس لیے بنایا ہے
کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ ماتے بندے ذرا سوچو تو صحیح، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کرے گا کیا؟ اللہ نے تمہیں جہنم میں ڈالنے کے لیے بنایا نہیں ہے، تمہیں جہنم میں ڈالنے کے لیے اصلاً نہیں بنایا۔ وہ کسی بزرگ نے پوچھا کہ جناب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیسے جہنم میں ڈالے گا جبکہ وہ بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا بھئی اللہ تعالیٰ کا تو اس کی رضا اور اس کی منشا تو نہیں ہے کہ بندے جائیں، وہ تو چاہتا ہے کہ بندے بچ جائیں، اور اس نے بندوں کو بچانے کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک انبیاء بھیجے ہیں، انہیں اپنی رحمتوں کی، اپنی بخششوں کی بشارات دی ہیں، انہیں اپنی رحمتوں کے دروازوں کے کھلا رہنے کی نویدیں عطا کی ہیں، زندگی میں ہزاروں مواقع اسے دیے ہوئے ہیں کہ شاید یہ کسی طریقے سے درست ہو جائے، شاید یہ کسی طریقے سے ٹھیک ہو جائے، لیکن اگر وہ سارے موقع ضائع کرتے 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 اگر وہ خود چھلانگ لگائے گا تو پھر اللہ بھی اسے کی کر سکتا؟ یہ خود چھلانگ لگانا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ایک نظام بنایا ہے جس میں سے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو گزارنا ہے، اور وہ اس میں سے اسے گزار رہا ہے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ شخص، خوش بخت ہوتے ہیں وہ لوگ جو ان مواقع سے سبق سیکھ جاتے ہیں۔ میں اپنی جاننے والوں میں 20 ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ ان کی زندگیوں میں تبدیلی آئی، وہ عیش و عشرت کی زندگی میں تھے، غفلت کی زندگی میں تھے، نمازوں کی پرواہ کوئی نہیں، حقوق اللہ کا خیال کوئی نہیں، حلال و حرام کی تمیز کوئی نہیں، لیکن وہ اپنی جس سوچ میں چل رہے تھے نا، رب نے ایسا جھٹکا دیا نا، ایسا جھٹکا دیا کہ وہ پھر اللہ نے رحمت کی اور ان کا دھیان پھر رب کی طرف ہو کے سدھر گیا۔ مجھے یاد آ رہا ہے ایک دوست مل آنر تھے، بلینئر، اکلوتا بیٹا، اور ظاہر ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کس ماحول میں، کس ناز و نخرے میں پلا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو میرا ایک دو دفعہ ان کے گھر آنا جانا ہوا کسی خیریت سے، تو بیچ میں رابطہ منقطع ہوا، تو پھر ایک دن ملاقات ہوئی تو میں نے ان کی جو باڈی لینگویج تھی نا، میں نے اسی سے اندازہ لگا لیا، میں نے کہا یار یہ اللہ نے اس پہ کرم کر دیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے مجھے جو کچھ بتایا نا، تو میں نے کہا واہ مولا تیرا نظام ہے، تو بندے کو اگر سیدھا کرنا چاہے نا تو چھوٹی سی چیز سے بھی سیدھا کر دے، تو جب نہ ہوئے نا تو پھر تو بے نیاز ہے نا جناب۔ ان کا اکلوتا بیٹا، ان کے گھر کے سامنے ایک کوٹھی بن رہی تھی، انہوں نے واٹر ٹینک بنایا ہوا تھا گیراج میں، وہ اوپن تھا، پانی سے بھرا ہوا تھا، بچہ ان کا کھیلتا کھیلتا وہاں گیا، سلپ ہوا، اس کے اندر ہی بیچارہ گر کے وہ فوت ہو گیا۔ وہ ڈھونڈتے رہے شام تک، شام کو باپ کو ایسے ہی دماغ میں آیا، چھوٹا گیٹ کھلا ہوا تھا، جب وہ گیا تو اس نے اپنے اس اکلوتے ننھے چاند جیسے بیٹے کی ناش وہاں تیرتے ہوئے دیکھی۔ وہ کہتا مفتی صاحب مجھے رات کو نیند ہی نہیں آتی، مجھے رات کو، کہتا ہے میری آنکھیں کھلتی ہیں نا تو میری آنکھوں کے سامنے وہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ پانی میں تیرتا ہوا فوت ہوا میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا، میں گھبرا کے اٹھ جاتا ہوں۔ کہتا مجھے صبر نہیں آتا تھا، اللہ رب العزت نے کرم فرمایا، میرے دل میں خیال آیا، انہوں نے کہا زاہد اکھ تے تیری لگدی کوئی نہیں، نیندر تے تینوں آندی کوئی نہیں، تے پاگلا ہے میں بیڈ تے پیا رہنا 6-6 8-8 10-10 گھنٹے، سمجھ آ گئی تے کدی اٹھ کے ذرا مسلے تے کھلو کے رب نال بھی گلاں کر کے ویکھ۔
اللہ کی طرف سے آیا. فرماتے ہیں جناب میں نے اٹھ کے وضو کیا, کہتے میں نے جب پہلا سجدہ رب کی بارگاہ میں کیا نا تو کہتا جی مجھے ایسے لگا جیسے میں سکون میں آ گیا ہوں. بے چینی تو ظاہر ہے آج بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے دوسرا اس کو بیٹا بھی دے دیا, اللہ نے کرم فرمایا, ٹھیک ہے, لیکن بہت بڑا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, پھل لینے کا ایک مطلب یہ بھی ہے نا کہ پھل چھین لوں گا, ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے, وہ سیدھا نہ کرنا چاہے نا جب, اس کے لیے کیا مشکل ہے. ابراہیم بن ادم بادشاہ وقت تھے, حضور فیض عالم نے اس کو کشف المحجوب میں لکھا ہے. بادشاہ وقت تفصیلی بات لکھی ہے, اس کا ایک حصہ سناتا ہوں. ماتے بادشاہ سویا ہوا تھا, حضرت ابراہیم بن ادم ولیوں کے امام گزرے ہیں, لیکن بادشاہ وقت تھے, لیکن پہلے دنیا کے بادشاہ تھے. جب اللہ نے کرم کیا نا جناب تو پھر دلاں دے بادشاہ ہو گئے. آج بھی انہوں دا نام لیا جا رہا ہے. ماتے سوئے ہوئے تھے مخمل کے بستر پہ, تو محل کی چھت پہ کسی کے چلنے کی آواز آئی. بکو اوپر ٹرنا پیا, نوکر چاکر بھیجے وہ پتہ کرو چھت تے کون ہے. تو بلا کر لائے تو بابا جی تھے ولی کامل, ٹھیک ہے جی. حضور فیض عالم نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام تھے اور ان کی ڈیوٹی لگی تھی بھائی انہوں ذرا سدھیاں کرو جا کے انہوں کو. وہ انسانی شکل میں وہ چھت پہ تھے, پکڑ کے لائے. ابراہیم بن آدم بادشاہ وقت نے پوچھا بابا جی چھت تے کی کر دے پے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں اپنے اونٹ تلاش کر رہا ہوں, اپنے اونٹ ڈھونڈتا پیا. بادشاہ آ گیا بابا جی تھوڑا دماغ ٹھیک ہے, اپنے اونٹ چل کے جنگل میں تلاش کریں, کسی چراگاہ میں چل کے تلاش کریں. میرے محل کی چھت کے اوپر آپ کے اونٹوں کا کیا کام ہے؟ یہاں سے آپ کو اونٹ نہیں ملیں گے. ابراہیم بن ادم نے فرمایا اگر بادشاہ کی محل کی چھت سے اونٹ نہیں نہ مل سکتے, بادشاہ کے محل کی چھت سے اونٹ نہیں نہ مل سکتے تو مخمل کے بستر پہ سونے سے خدا بھی نہیں ملتا. یہ چھوڑنا پڑتا ہے, اس کو خیر آباد کہنا پڑتا ہے, نیند چھوڑنی پڑتی ہے, جاگنا پڑتا ہے, قربانی دینی پڑتی ہے. تو فرمایا جے وہاں چھت سے اونٹ نہیں نہ مل سکتے تو مخمل کے بستر پہ سونے سے خدا بھی نہیں ملتا. یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے. اب خوش نصیب ہے وہ جو سبق سیکھ جائے, خوش نصیب ہے وہ. میں جب بھی کسی فوتگی کے کسی ختم پہ, قل شریف پہ یا 40ویں پہ کبھی میرا جانا ہو تو وہاں جب میں اور کئی باتیں کرتا ہوں تو ان میں سے ایک بات اکثر میں یہ کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کا نظام ہے, اس نے فوت شدہ جو بندہ ہے نا اس کی ذمہ داری اس کے وارثوں پہ لگائی ہے کہ وہ اس کو نہلائیں, وہ اس کو کفن دیں, وہ اس کے لیے قبر تیار کریں, وہ اس کا جنازہ پڑھیں, وہ اس کو دفن کریں, وہ اس کی قبر تیار کر کر اس کے لیے فاتحہ کا باقی چیزوں کا اہتمام کریں. اصلاً ذمہ داری ان پر ہے. اور نظام یہ ہے کہ یہ سارا کچھ وارثوں کے ہاتھوں سے کراتا ہے اللہ رب العزت. ان کے ہاتھوں سے یہ سارا سر انجام پاتا ہے. وہ اپنے کندھوں پہ جنازہ اٹھا کے لے جاتے ہیں, وہ اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتے ہیں, وہ اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالتے ہیں, وہ اپنے ہاتھوں سے قبر کا نشان تیار کرتے ہیں, وہ واپس گھر میں آ کر اس کی یادیں باتیں کر کے ذکر کرتے ہیں کہ یہاں بیٹھتے تھے, یہاں کھاتے تھے, یہاں پیتے تھے, یہ کاروبار کی جگہ ہے, یہ ان کی فیکٹری ہے, یہ ان کی گاڑی ہے. یہ سارا کچھ یاد کرتے ہیں. سب کچھ ہوتا ہے, وہ نہیں ہوتا. ایسا ہی ہے نا, سب کچھ موجود ہوتا ہے, وہ نہیں ہوتا. ہاتھوں سے اللہ رب العزت کیوں کرواتا ہے؟ وہ اس لیے کرواتا ہے کہ ان کے ہاتھوں سے کرواؤ اور چلو کسی سٹیج تے کسی مرحلے پر مرتا ہوا دیکھ کے, روح نکلتے ہوئے دیکھ کے شاید سمجھ آ جائے
غسل دیتے ہوئے شاید سمجھ آ جائے، کفن پہناتے ہوئے شاید سمجھ آ جائے، جنازہ پڑھتے ہوئے شاید سمجھ آ جائے، قبر میں اتارتے ہوئے شاید سمجھ آ جائے، جنازہ کندھے پہ اٹھا کے لے جاتے ہوئے سمجھ آ جائے، مٹی ڈالتے ہوئے سمجھ آ جائے، اور بعد میں قبر پہ جا کے یاد آ جائے، اور دعا کرتے ہوئے اور کسی موقع پہ تو اتنا ہی خیال آ جائے کہ یہ سارا آج اس کے لیے کر رہا ہوں، یہ سارا آج کسی دوسرے کے لیے کر رہا ہوں۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ سارا میرے لیے بھی ہوگا، یہ مقصد ہے۔ تو یہ باتیں سارے کیوں؟ اللہ رب العزت نے ایک نظام بنایا ہے جس سے انسان، اللہ رب العزت ہر انسان کو کہیں نہ کہیں انوالو رکھتے اس کو گزارتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ انوالو ہوتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں اس کے اندر رہتا ہے، اس سسٹم کے اندر رہتا ہے، اس سے نکل نہیں سکتا ہے۔ اب اللہ رب العزت کا کرم ہو جائے، سمجھ آ جائے تو اللہ رب العزت اس کی اصلاح کر دیتا ہے، اس کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ وہ یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ اے باقی جتھے جا رہے ہیں سارے، میں نے بھی جانا ہے، تو جب وہاں جانا ہی جانا ہے تو میں نے وہاں کے لیے تیاری کی ہے۔ کیا تیاری کی ہے؟ یہ ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر بندہ سوچتا رہے کہ کل کے لیے کیا بھیجا ہوا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، مختصراً عرض کرتا ہوں۔ بندے کو جب دفن کر دیتے ہیں نا، تو آپ کو معلوم ہے کہ ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ چلو میں اپنے عزیز رشتہ داروں میں دفن کیا جاؤں۔ وارث بھی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے عزیز رشتہ داروں کے ساتھ ہی دفن کریں۔ جب دفن کر کے آ جاتے ہیں نا، باقی سارے معاملات کے بعد حساب و کتاب ہو گیا سارا، تو دائیں بائیں کے جو قبروں والے ہیں نا، جو پہلے دفن ہیں، وہ اس کے پاس آتے ہیں سارے۔ نیا آیا ہے نا، نیا آیا ہے، تو پہلے والے سارے اکٹھے ہو کر، جو بھی دفن ہے، اس کا باپ ہے، دادا ہے، چاچا ہے، تایا ہے، بیٹا ہے، کوئی بھی ہے، وہ سارے اکٹھے ہو کر اس سے آ کر پوچھتے ہیں، ہاں بھائی سنا، اور چاچے دا کیا حال ہے، وہ فلانے دا کیا حال ہے، خالو دا کیا حال ہے، فلانا کیا کرتا۔ وہ 10 دن جناب لگے نا اپنے کما کاج، جناب دوڑ لگی، یہ سمجھ آ گئی، سارا حال حوال پوچھ کے نا، پھر وہ پوچھتے ہیں کہ جناب اے دسو بھئی ہن ایتھے آ گئے ہو تو ذرا یہ تو بتائیں کہ یہاں کے لیے کیا لے کر آئیں؟ بھائی زمین کے اوپر رہنے کے لیے تو سارے کرتے ہیں نا، میرے سمیت۔ بھائی دنیا میں رہنا تو گھر بنا لیں، گاڑی بنا لیں، کاروبار کر لیں، کوئی سیونگ کر لیں، ٹھیک ہے جی، اپنے لیے بنا لیا تو پھر جناب میں پتنا لئی بھی بنا لواں، میں تیاں لئی بھی بنا لواں، بھیناں لئی بھی بنا لواں، فلانے لئی کر لواں، فلانے لئی اے تے بنان دے کری تے لگے ہیں سارے اسی۔ تو زمین کے اوپر کے لیے تو تیاری ساری ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں اب بتا یہاں جو آیا ہے اب رہنے کے لیے یہاں کے لیے کیا لے کر آیا ہے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر بندہ سوچتا رہے وہ کل لئی اگے کی گلیا۔ وہ کہتا ہے بھی اگر غافل ہے، اگر نہیں سیکھ سکا، اگر ٹھیک نہیں ہوا ان جھٹکوں کے ساتھ، ان ٹھڈوں کے ساتھ، ان حالات کے ساتھ، ان پریشانیوں کے ساتھ، اگر اس کی ڈائریکشن درست نہیں ہوئی ہے، اگر اس کا عمل ٹھیک نہیں ہوا ہے، اگر اس کی توجہ اللہ کی طرف، اللہ کے احکامات کی طرف، نبی علیہ السلام کی سنتوں اور شریعت کی طرف، طاعات کی طرف اگر نہیں گئی ہے، اسی طرح گزر گیا ہے، تو وہ کہے گا میں تو کچھ بھی نہیں لے آیا۔ اب سنیے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، یہ تفسیر ہے، یہ وضاحت ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ کی۔ وہ پوچھتے ہیں بھئی، وہ اس کو کہتے ہیں جو بھی اس کا رشتہ ہوتا ہے اس کے مطابق اسے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تو کتنا بے وقوف ہے۔ پہلا جملہ کہتے ہیں تو کتنا بے وقوف ہے، تو کتنا بے عقل ہے، تو کتنا ناسمجھ ہے۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو، وہ کہتے ہیں ہم تیرے سامنے کھاتے تھے، پیتے تھے، سوتے تھے، جاگتے تھے، کاروبار کرتے تھے، پلازے بنائے، کاروبار کیتے، گڑیاں بنائیاں، کار بنائے، سارا کچھ ہیں، لیکن ہم آ گئے اور ہم تجھ سے پہلے آ گئے،
ہم تجھ سے پہلے آ گئے. جب ہم تجھ سے پہلے آئے تو نے اپنے ہاتھ سے ہمیں غسل دیا, تو نے اپنے ہاتھ سے ہمیں کفن پہنایا, تو نے اپنے ہاتھ سے ہمیں قبر میں اتارا, تو ہمارے جنازے میں شریک ہوا, ہمارے قلو ختم میں آیا, تو سارا کچھ تو ہمارے لیے کرتا رہا. اور پاگل تینوں سمجھ کوئی نہ آئی, تینوں عقل کوئی نہ آئی. تو نے ایک دفعہ بھی نہیں سوچا کہ میں اپنے ہاتھ سے اپنی ماں کو, اپنے باپ کو, اپنے بھائی کو, اپنے رشتہ دار کو, اپنے دوست کو, یہ سارا کچھ میں کر رہا ہوں. تجھے ایک لمحے کے لیے خیال نہ آیا کہ یار یہ سارا کچھ یہ لیے کر رہے ہیں, کل میرے لیے بھی ہونا تو میں بھی کو تیاری کر لوں, میں نے ٹائم لگ پیا. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر بندہ سوچتا رہے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کے ساتھ 3 چیزوں کا تعلق ہوتا ہے. بنیادی طور پر 3 چیزوں کا تعلق ہوتا ہے. ایک اس کی ملکیت کی چیزوں کا, کاروبار, جائیداد, بزنس, پیسہ, بینک اکاؤنٹس, جو کچھ بھی ہے وہ اس کے ہیں دنیا میں. دوسرا اس کے رشتوں کا تعلق اس کے ساتھ ہوتا ہے, بیوی, بچے, ماں باپ, بہن بھائی, رشتوں کا تعلق ہوتا ہے. تیسرا اس کا تعلق اس کے اعمال کا اس کے ساتھ ہوتا ہے. 3 چیزیں تعلق رکھتی ہیں. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں, مفہوم حدیث ہے کہ جب بندے کو موت آتی ہے نا تو جو پہلی چیز ہے نا ملکیت والی چیزیں, اس کا لنک اس کے ساتھ فوراً ختم ہو جاتا ہے. ختم. کیسے ختم ہو جاتا ہے؟ اب وہ اس کی نہیں رہی, اب وہ اس کی نہیں رہی, اب وہ اس کے وارثوں کی ہو گئی. چلو تعلق ختم, کٹ آؤٹ. روح نکلتے ہی اس کی ملکیت کی جو جائیداد کی چیزیں ہیں, اس کے جو ایسٹس ہیں, ان کا لنک ڈسکنیکٹ ہو کے ختم ہو جاتا ہے. وہ فوراً اس کی ملکیت سے نکل کر ٹرانسفر ہو جاتی ہیں آٹومیٹیکلی اس کے وارثوں کی طرف. دوسرا تعلق رشتہ داروں کا, آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دفن تک قائم رہتا ہے. ظاہر ہے وہ آئے, جنازے میں رہے, شامل ہوئے, دفن کیا, ماتیں دفن کر کے گئے, وہ بھی فارغ, دونوں اوپر رہ گئے. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا جو چیز بندے کے ساتھ جانے والی ہے, ساتھ رہنے والی ہے, جو اندر کام آنے والی ہے, فرمایا وہ صرف اس کے اعمال ہیں جو اس نے دنیا میں کیا. ایک اور حدیث پاک, حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے پوچھا, میرے صحابہ تمہارا مال کون سا ہے؟ یہ وہ چیز ہے جو ہمیں دھوکہ دیے ہوئے ہے, ہمیں اندھا کیے ہوئے ہے, ہمیں غافل کیے ہوئے ہے, جس نے ہماری آنکھوں دلوں پہ پردے پٹیاں باندھی ہوئی ہیں. شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہاری ملکیت کون سی ہے, تمہارا مال کون سا ہے؟ حضور کے غلاموں صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پاس ہے, یعنی ہمارے گھروں میں ہے. کیا خیال ہے, ہم میں سے ہر ایک سے اگر پوچھا جائے تو وہ گنوائے گا نا جناب, میرا مکان ہے, یہ میری گاڑی ہے, یہ میرا کاروبار ہے, یہ میرا بینک بیلنس ہے, یہ میری سیونگ ہے, واٹ ایور جو بھی ہے, وہ کہے گا یہ میری ہے. اور انسان اس خوش فہمی میں اس کے لیے پاگل ہوا پھرتا ہے کہ میں اپنے لیے بنا رہا ہوں, اس خوش فہمی میں ہے کہ میں اپنے لیے جوڑ رہا ہوں. نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ نے عرض کی نا یا رسول اللہ ہمارا یہ درہم و دینار, یہ بھیڑ بکریاں, یہ کاروبار, یہ مکانات, یہ ہمارے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ یہ تو تمہارے وارثوں کا ہے, یہ تمہارا نہیں تمہارے. اور یہ حقیقت ہے, زندہ حقیقت ہے. اللہ سب کو زندگی دے, ایمان والی موت دے. آج ایسے لمحے کسی نال کچھ ہو جاوے
کیا خیال ہے بھائی؟ یہ تو تمہارے وارثوں کا ہے. اب ظاہر ہے پورا دماغ میں ایک چیز بیٹھی ہوئی اور یہ کہ جناب یہ ہمارا ہے. تو جب یہ سمجھ لیا کہ یہ ہمارا، تو حضور علیہ السلام نے تو جب منع کر دیا کہ یہ تمہارا نہیں، یہ تمہارے وارثوں کا ہے، تو اب صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ہمارا نہیں ہے تو اب آپ ہی فرما دیں پھر ہمارا کون سا ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس کی تفسیر میں یا رسول اللہ پھر ہمارا کون سا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو تم نے کھا کے انجوائے کر کے ہضم کر لیا نا وہی تمہارا ہے، وہ تمہارا ہے. جو تم نے پہن کے وہ سیدھا کر لیا، جسم پہ سجا لیا، وہ تمہارا ہے. یا پھر اپنے ان ہاتھوں سے جو صدقہ خیرات کر کے نیک عمل کر کے جو آگے بھیج دیا ہے نا وہ تمہارا ہے، وہ تمہارے کام آنے والا، وہ تمہارے کام آنے والا. اس پوری تفصیل، انذار، تربیت، توجہ کے بعد بات کو سمیٹتے ہوئے جنہ روزے نہیں نہ رکھے مہینہ انہاں دا بھی لنگ گیا، گزر گیا نا. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. میں جو مرضی کرتے رہو، یہ نظام تو چل رہا ہے، یہ تو رکنے والا نہیں ہے، یہ ایک دن رکنا ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. یہ تو ہم نے چلایا ہوا ہے، یہ سب اسی طرح ہے. تم آ رہے ہو، تم جا رہے ہو اپنا ٹائم پورا کر کے. جنہوں نے روزے رکھے کیا کھویا کیا پایا؟ مہینہ انہوں دا بھی لنگ گیا. جنہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا کی روزے رکھنے کی، مہینہ انہوں دا بھی لنگ گیا. جنہوں نے سو کر گزارا مہینہ، راتیں ان کی بھی گزر گئیں. جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں کو سجدے میں، رکوع میں، کو تراویح میں، تلاوت میں، کو اعتکاف میں، کو صلاۃ و تسبیح میں، کو ذکر اذکار میں، کو تلاوت قرآن میں، رات انہوں نے بھی لنگ گئی ہے نا، تو گزر گئے. وقت تو دونوں کے لیے گزر گیا، سورج چاند نظام وقت ان کے لیے بھی گزر گیا. لیکن اللہ اکبر، میں نے رمضان المبارک سے پہلے ایک مثال دی تھی آپ کو کہ گاڑی میں اگر دولہا بھی جا رہا ہو اور اسی گاڑی میں سزائے موت کا قیدی بھی جا رہا ہو، گاڑی تو ایک ہی ہے، آگے منزل بھی ایک ہی ہے. آپ اگر سزائے موت کے قیدی سے پوچھیں نا، انہیں کہنا اے دے نالوں پیڑا میرا سفر کوئی نہیں تے اے دے نالوں پیڑی گڈی کوئی نہیں ہے نا. اور دولہے سے پوچھیں، انہیں کہنا اس سے اچھا سفر کوئی نہیں اور اس سے اچھی سواری کوئی نہیں. کیا خیال ہے؟ تو کیا کھویا کیا پایا، یہ کیلکولیٹ ہر انسان کو خود کر لینا چاہیے. اور قرآن مجید کی ایک آیت اس پر کوٹ کرتے ہوئے سورہ بنی اسرائیل کے دوسرے رکوع کی آیت، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کے لیے اپنے پاس بلانے سے پہلے قبر سے نکلتے ہی اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دے دے گا. وہ اپنا لائف رجسٹر ڈائری لے کر اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اپنے ہاتھ میں پکڑ کے لائے گا. اور جب فرشتہ اس کو پکڑائے گا نا، اس کی تفسیر یہ ہے، جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا، جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے مجھ سمیت، اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے اس کے لیے پیدا کر کے اس کے ساتھ لگا دیے. وہ جب تک وہ زندہ رہتا ہے، وہ کرامن کاتبین جن کو کہتے ہیں، وہ 2 فرشتے جو ہیں وہ ساری زندگی ساتھ رہ کر ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ سارا کچھ لکھتے رہتے ہیں، اس کی ڈائری نوٹ کرتے رہتے ہیں. جب وہ بندہ مر جاتا ہے نا، وہی 2 فرشتے قیامت والے دن تک اس کے سرانے قبر کے اوپر کھڑے رہتے ہیں. انہوں دی ڈیوٹی وہ دے نال ہے. اور جب قیامت بپا ہوگی نا، تو منہا سائق و منہا شہید، وہ 2 باں تو پھڑ کے کیسن چل بھئی اٹھ.
آ جا. وہی دونوں فرشتے اسے پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں لے جائیں گے اور جب قبر سے اٹھائیں گے نا اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دے دیں گے کہ اے نبی پڑھ لے اپنی کتاب اپنے آپ اے جڑا پرچہ تو حل کیتا نا ساری زندگی اے اپنی آنسر شیٹ اپنے ہاتھ چ پڑھ لے. ٹھیک ہے. اور جب دیں گے نا تو وہ کیا کہیں گے اقرا کتابک ماندے ذرا انہوں ٹٹول لے ذرا اس کو دیکھ لے انہوں پڑھ لے ذرا چیک کر لے. کس لیے چیک کر لے بھئی تیری لائف ڈائری تیرا کیتا کچا چٹا ادھر لکھیا تسلی کر لے. کیا مطلب ذرا چیک کر لے کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جو تو نے نہ کی ہوئی ہو اور اس میں لکھی ہوئی ہو اور کی ہو اور نہ لکھی ہوئی ہو. ذرا پورا حساب چیک کر لے. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. اللہ فرمائے گا اگلا حساب ٹوٹل تے بعد وچ ہوندا رہے گا نا اے تینوں اپنی ڈائری ویکھ کے آپ ہی حساب لا لے تیرے نال کی ہونا چاہیے. شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات لیکن کوئی بات نہیں. ہم داتا حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں نا ہم ان صوفیاء کو اہل اللہ کو ماننے والے ہیں ان سے پیار کرنے والے ہیں. کیا خیال ہے ان کا کام نا امید کرنا نہیں ہے ان کا کام مایوس کرنا نہیں ہے ان کا کام دھتکارنا نہیں ہے ان کا کام یہ کہ چلو کوئی گل نہیں وہ ہو گئی نا یار چل چھڑ پڑا کوئی بات نہیں ہو گئی نا ابھی وقت ہے ابھی وقت ہے کوئی گل نہیں اور جو ہو گئی انہوں چھڑ آگے جو ہے نا اس کو ٹھیک کر لیں. یہ ان اہل اللہ کا یہ طریقہ ہے ان محبت والوں کی سیرت اور ان کا پیغام یہ ہے کہ وہ نا امید نہیں کرتے وہ مایوس نہیں کرتے. اور میں ان کی بارگاہ سے ہی برکت لیتے ہوئے ان کی نمائندگی کرتے ہوئے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ چلو یار جو ہو گیا چھوڑو یار چلو انہوں نے یاد کرو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تساں ٹھیک ہو جاؤ نا وَمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات. فرمائے جے تساں سدھے ہو کے نا سچی توبہ کر کے اپنے آپ کو ٹھیک کر لاؤ نا اللہ کا وعدہ ہے فرماتا میں گناہ بھی بخش دے ساں تے جڑے گناہ رہ گئے نا میں گناہ منو نیکیاں نال تبدیل کر کے تانوں پار لگا دوں بات نہیں میں تبدیل کر دوں. اللہ رب العزت کی رحمت اللہ تعالیٰ پھر ایسے بندے کو جرا ڈر گیا کو بچ گیا ہے اللہ تعالیٰ پھر کیا فرمائے گا قیامت والے دن جدا آسی نا اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت کے پردے میں ڈھانپ کے نا میں سائڈ تے کر لے سی لوگوں کی نظروں سے چھپا لے گا. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس دن رسوا نہیں کرے گا. رسوا کیسے لوگوں کے سامنے کھولے گا نہیں وہ میں اپنی رحمت کے پردے میں ڈال کے پوچھے ہاں بھی سنا اے کیتا سی کوئی نہ مولا کیتا سی اے کیتا کوئی نہ اے کیتا کوئی نہ کیتا سارے یاد دلا کے نا کچھ یاد دلا کے اللہ فرمائے گا پھر بندے دیکھنا میں دنیا چھپایا کوئی نہیں سی. ہائے میں ایک جملہ آج عرض کرنے لگا ہوں یاد رکھیے گا سمجھیے گا. پیڑا او جد کھل گئے کوئی نہیں سمجھے پیڑا او جد کھل گئے. برا وہ بنا جس کے عیب کھل گئے ورنہ پاپی کون نہیں. اللہ کو تو پتا ہے نا چور دے نعرے لان والے مسجد نبی شریف کی حرمتی کرنے والے ایک کہڑے دودھ دے تلے نے ہی خیال ہے ساری حقیقتیں اپنی جگہ لیکن میرے آقا کی بارگاہ کا ادب تو پھر اپنی جگہ ہے نا جناب. بندے نے انہا بھی انہا نہیں ہونا چاہیے تھا. ساری دنیا پئی ہے ٹھیک ہے سارے میدان پئے نے وہ جگہ تو وہ ہے جہاں جبریل بھی اونچا نہیں بولتا. باقی لڑائیاں جتھے مرضی لڑو جا کے باواں بنو ایک دوجے دیاں سر پڑو جو مرضی کرو. کیا خیال ہے کوئی ایک جگہ تے بندے نو معاف کرنی چاہیے تھی نا بھاویں کوئی بھی ہوئے. برا وہ جس کے کھل گئے اسی چنگے تام آ ساڈے کجے
ہم اچھے اس لیے ہیں کہ رب نے پردے ڈالے ہوئے ہیں. میرے کو استاد گرامی کریم کا جملہ ہے، فرماتے ہیں ایسی جو کچھ کرنے ہیں نا وہ لکھ کے کتے اگے پا دیے تو کتا بھی روٹی نہ کھاوے. ہاں ہم اچھے اس لیے ہیں کہ ہمارے چھپ گئے ہیں، ساڈا کسی نے پتا کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا بھئی دنیا تیرے چھپائے سن نا، فرماتے پھر دیکھ پردہ پائے سی نا، ہن پھر کی کریے تیرے نا، ہن دس پھر ہن کی کریے. وہ عرض کرے گا مولا یہ دنیا پردہ پائے تھے ہن بھی کرم پردے ہن بھی اگے جانا. یہ رحمت ہے، یہ امید ہے، یہ کرم ہے، یہ فضل ہے، یہ اس کی مہربانی ہے. میں اپنی اس گفتگو کے ذریعے اس کرم کی طرف بلا رہا ہوں، رب کی اس رحمت کی طرف بلا رہا ہوں، رب کے اس فضل کی طرف بلا رہا ہوں کہ جو ہو گیا وہ دی معافی مانگ لئیے تھے، اگوں تو ٹھیک ہو جائیے نا، تاکہ جو وقت ہمیں ملا ہوا ہے، ہم جو سانس باقی ہیں، جو سال مہینے باقی ہیں، کم از کم ان کو تو بہتر کر لی. مولا جو اسی کر سکتا پھر کیتا. عدل کریں تے تھر تھر کمن، عدل کریں تے تھر تھر کمن، اچیاں شانہ والے تے فضل کریں تے بخشے جاون میں دے منہ کالے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ، عمل اور کرم کے سائے میں آ کر توفیق عمل عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان، فإن التقوى سنام دار الإيمان. وزينوا قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه أكرم الصلاة وأتم التسليم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى ملك كريم جواد بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له.
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أبدا لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى آدل الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى ابن الكريمين السعيدين الشهيدين القمرين المنيرين سيدنا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى سائر فرق الأنصار والمهاجرة وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم ارحم علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان وألف بينهم واجمع كلمتهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.